بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح نامے میں کالم نمبر 17 جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ وہاں پر زیورات اور پراپرٹی وغیرہ کا جو ہے وہ اندراج کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جب آپ نکاح کر رہے ہیں تو اس کالم کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں کہ اس میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کھانے جو ہے لڑکی والے فراڈ ہوتے ہیں اور وہ 2 نمبری سے جال سازی سے جو ہے وہاں پر کبھی کوٹھی لکھ لیتے ہیں، کبھی رقبہ لکھ لیتے ہیں، کبھی زیورات لکھ لیتے ہیں، جو کہ بعد میں پھر آپ کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ سوچ سمجھ کے کالم نمبر 17 جو ہے وہ اس کو پر کیا کرے اور کروایا کرے۔ اگر وہاں پر کچھ نہیں لکھا تو کراس وغیرہ جو ہے وہ لگوا دیا کرے تاکہ بعد میں جو ہے وہاں پر کچھ لکھا نہ جا سکے۔ یاد رکھیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو حق مہر جو ہے ایک معجل ہوتا ہے اور ایک غیر معجل ہوتا ہے۔ معجل جو فوری طور پہ ادا کرنا ہوتا ہے اور غیر معجل جو نکاح کے بعد ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر مرد جو ہے وہ بیوی کو فوری طور پہ جو مطلب نکاح کے بعد جب طلاق دیتا ہے تو اس کو جو ہے معجل اور غیر معجل دونوں طرح کا جو حق مہر ہے وہ اسے ادا کرنا پڑتا ہے۔ غیر معجل میں اگر اس نے زیورات لکھے ہیں یا کوئی مکان، دکان، پلازہ، پراپرٹی، زرعی رقبہ کچھ بھی لکھا ہے تو اس کو ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر جو اس نے جو ہے جو عورت ہے وہ خلا لیتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس کو جو حق مہر معجل ہے وہ تو ادا ہو چکا ہوتا ہے، غیر معجل جو ہے وہ ادا نہیں کرنا پڑتا اور کبھی کبھار جو معجل ہے اس کا بھی ہاف واپس دلوا دیا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ تنسیخ نکاح کی ہے۔ یہ جو ہے وہ عدالت تب کرتی ہے جب عورت کی طرف سے الزام ہو کہ جو مرد ہے مطلب اس کا جو شوہر ہے وہ نامرد ہے یا وہ 7 سال سے ملا نہیں ہے، گم ہو گیا ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ریاست جو ہے وہ تنسیخ نکاح کر دیتی ہے، لیکن خلا کی طرح جو ہے پھر اس کے حقوق جو ہے وہ غصب نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ اگر یاد رکھیں اگر آپ حق مہر میں کوئی پراپرٹی لکھ دیتے ہیں تو یاد رہے بغیر اس کے نام کیے جو ہے وہ اس کی مالک بن چکی ہے، آگے چل کے آپ کو وہ پراپرٹی اس کے نام کرنا ہی ہوگی۔ اگر آپ سیل کریں گے تو عدالت جو ہے اس طرح کے انتقالات جو ہے وہ کینسل کر دیتی ہے۔ بلکہ اس طرح کے بھی کیس دیکھنے کو ملے ہیں، ایک بندے کے پاس مکان نہیں تھا لیکن اس نے حق مہر میں مکان لکھ دیا، تو بعد میں ان کے پاس دولت آئی اور مکان آیا تو وہ اس کو ادا کرنا پڑا۔ اور ایک بندہ کرایہ دار تھا، اس کے پاس مکان نہیں تھا لیکن اس نے مکان لکھ کے دیا، تو بعد میں انہوں نے مکان خریدا تو انہیں بھی مکان جو ہے وہ دینا پڑا۔ یعنی حق مہر میں لکھی ہوئی چیز جو ہے پھر وہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر جو ہے اس خانے کو پر کریں تاکہ بعد میں آپ کے لیے جو ہے وہ مسئلے مسائل پیدا نہ ہوں۔